اللہ خوش رکھے آپ کو۔ ایک بات صرف یاد رکھیں، مارکیٹیں بنائیں، دکانیں بنائیں، کاروبار کریں، جو من میں آئے کریں، ایک ذہن میں بس بات بٹھائیں کہ روزی اللہ دیتا ہے۔ اگر بندوں پہ ڈیپینڈ کرنا ہے، کوئی دھوکہ دے کے کوئی کام کرنا ہے، فراڈ کر کے کوئی کام کرنا ہے، تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ وقتی طور پر جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے، لیکن وہ وقتی طور پر، اس میں برکت نہیں رہتی۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو پھر اسے ان اصولوں کے مطابق روزی کمانے کے پیچھے چلنا چاہیے جو اصول قرآن و سنت نے وضع کیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ دکان نہیں ڈالتا ہے تو وہاں قرآن پاک پڑھواتا ہے پہلے، لیکن وہ برکت کے لیے پڑھواتے ہیں۔ مجھے کبھی کوئی دوست کہیں کہ ہم نے تلاوت کرانی ہے، بچے بھیجیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن شریف پہلے بے شک نہ پڑھوائیں، بس تجارت قرآن کے اصولوں کے مطابق کریں۔ دین کو صرف برکت تھوڑی بنانا ہے، لیکن نا کسی دیندار بندے کے دین کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، کتنا دینی ہے۔ مسجد میں تو سارے لوگ دیندار ہوتے ہیں، محفل میں تو سارے دیندار ہیں، لیکن اگر وہ شادی کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر دین کو یاد رکھتا ہے تو اب دیندار ہے۔ اگر رزق حرام ہوگا تو ہو سکتا ہے روحانی طور پر انسان کو طاقت ملے، روحانی طور پر بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا یہ جو رزق حرام ہے یہ اتنا نقصان کرتا ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا، یا رب یا رب یا رب، حضور نے فرمایا جتنی بھی دعائیں مانگے قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو مہربان ہے، اس کی قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا اس لیے کہ جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام پیسوں کے، جو پی کے آیا وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، تو جو گوشت حرام سے پلتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے۔ تھوڑا رزق ہو جائے، 2 وقت کا کھانا ہو جائے، چھوٹی گاڑی میں سفر کر لے، لقمہ حرام میں، اس سے جتنا بچ سکیں گے اتنا نفع ہوگا۔ ہمارے ہاں ہمیں طریقے بتائے جاتے ہیں جلدی جلدی امیر ہونے کے، شارٹ کٹ، فلاں کر لو، فلاں، بڑے مشورے ملتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ نے دنیا میں بڑے بڑے سیدھے سادے بندے دیکھے ہوں گے، بھولے بالے، لیکن اللہ نے بڑا مال دیا ہوا ہے۔ مال خدا کے فضل سے ملتا ہے، چلاکی دکھانے سے مال آتا ہے، برکت نہیں آتی۔ تیزی دکھانے سے بندہ امیر تو ہو سکتا ہے، وزادار نہیں ہوتا، باوقار نہیں ہوتا۔ آپ ایک مارکیٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اور صرف انہی کی بات نہیں، جو افتتاح کر رہے ہیں ہم جتنے بھی بیٹھے لوگوں پر آسانی کریں۔ دکاندار اس طرح کرتا ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ اب چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ آنے والا بڑی گاڑی پہ آیا ہے، تو وہ پھر اس کو بڑی مسجع مکفہ اردو انگلش مکس کر کے ڈیل کرتا ہے کہ جناب یہ بڑا تگڑا گاہک ہے بڑی، لیکن اگر کوئی غریب آدمی کبھی دکان کی سیڑھیاں چڑھ جائے تو منہ سیدھا نہیں کرتے، پتہ ہے غریب ہے بیچارے نے کیا لینا ہے۔ یاد رکھنا، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے مشکات میں، فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی برکت سے دیا جاتا ہے، ضعیفوں کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دیتا ہے۔
تو جن کی وجہ سے ملتا ہے انہیں دھتکار دیا جائے۔ اور پھر یہ بھی میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ گنجائش تو ماڑے بندے کو دینی چاہیے، قرضہ تو غریب کو دینا چاہیے۔ ہم امیر کو دیتے ہیں، چونکہ غریب کو اس لیے نہیں دیتے، واپس کیسے کرے گا؟ تھوڑی آسانی کر دیں غریبوں پر، تھوڑی سی ان کو گنجائش دے دیں، ان کو تھوڑا سا موقع دیں کہ وہ اس تکلیف سے باہر آ جائیں۔ ایک حدیث پاک سنیں اور میں دعا مانگوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر تجارت کرتا تھا، کچھ لوگ ادھار لے جاتے تھے تو پھر وہ اپنے جوانوں کو، سیل مینز کو بھیجتا تھا وصولی پہ، تو ساتھ وہ کہہ دیتا تھا کہ اگر بندہ مالدار ہوا اور پیسے نہ دیتا ہوا تو سختی کر لینا، لیکن اگر تنگ دست ہوا نا، غریب ہوا، تو کوئی بات نہیں، ہمارا گزارا چلتا ہے۔ ہم بندہ تگڑا ہو تو مطالبہ ہی نہیں کرتے، کہتے پاجی کدوں کو مل جائیں گے بلا، اور اگر بندہ ہو غریب تو کہتے شامی دینے نہیں۔ دیکھو ایک حدیث پاک اگر آپ کبھی یاد رکھ لیں تو فائدہ بڑا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے کسی غریب سے، تنگ دست بندے سے پیسے لینے ہیں اور وہ تنگ دست ہے، تم اسے مہلت دے دو۔ فرمایا جتنے تم نے پیسے لینے ہیں، جتنے دنوں کی مہلت دو گے، اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے، یعنی رقم بھی تمہاری محفوظ ہے اور اتنے ہی پیسے روز صدقہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ کیا کرتا تھا، وہ نا گاہکوں سے کہتا تھا، اپنے سیل مین سے کہتا تھا کہ جو بندہ جان بوجھ کے نہ دیتا اس پر بے شک مطالبہ سخت کرنا، لیکن جو مجبور ہوا اسے گنجائش دے دینا، ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ وہ بندے کا انتقال ہو گیا، جب وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ اسے کہے گا جا تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ پیسے معاف نہیں کرتا تھا، گنجائش دیتا تھا، قرض دار کو مہلت دے، یا اللہ میرے تو اعمال ایسے نہیں تو یہ میرے لیے فیصلہ، تو اللہ فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا تو میں تیرے اوپر نہ کروں؟ تھوڑی مہربانی کریں، غریبوں کو زیادہ ضرورت ہے، کمزوروں کو، تنگ دستوں کو، ان پر غریب سیانے بھی نہیں ہوتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں آپ، چونکہ جدے گھر دانے او دے گھر پجارو ہوئے تو چلان دی جاج بھی آ جاندی، اور بندہ غریب ہو تو کہنے تینوں جاج ہی نہیں دروازہ کنج بند کری دا گڈی دا، بھی اس کے گھر گاڑی ہے نہیں، آئے گی تو عقل بھی آ جائے گی۔ تو اس لیے غریب کئی دفعہ سیانے ہونے کے لیے بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے نا، اس کے بغیر کہاں۔ آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، رج کے تجارت کریں، صبح شام کام کریں، پر اصل تجارت نہیں، اصل سجدہ ہے، اصل اپنے رب سے دل لگانا۔ پیسے کمانا نا، یہ تو میں نے دیکھا ہے بعض بندے بیچارے ذہنی مسائل کا شکار ہو گئے، پیسے کماتے، 4 موبائل رکھے ہیں، کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں، کسی کو کوئی بتا رہے ہیں، کسی کو کسی چکر میں ڈالا ہوا ہے، وہ خود بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اتنی لمبی ٹانگیں نہ پھیلائیں کہ سمیٹی نہ جا سکے، ضرور محنت کریں، جد و جہد کریں، لیکن اتنا الجھاؤ، اتنا الجھاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا ایک باغ میں مزدوری کرنے گئے، 2 کلو کھجوریں ملی، اٹھا کے لے آئے، تو وہ کہنے لگا اور کام نہیں کرنا، فرمایا اب جا کے باقی کو دین کا کام کریں گے۔ 2 کلو کھجوریں مل گئی ہیں، کلو علی کے بچے کھائیں گے، کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ رب جو سویرے زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو الجھ زیادہ گئے ہیں ہم، اور میں نے بعض لوگوں کو دیکھا اتنی کمائی نہیں جتنے بیچارے پریشان ہیں، اس لیے کہ کہانیاں زیادہ سناتے ہیں، سچ تھوڑا بولتے ہیں، باتیں زیادہ ہیں، تعریفیں اتنی کرتے ہیں اپنے مال کی کہ توبہ تو اس طرح نہیں کریں، بڑی سنجیدگی سے
اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ کام چلتا ہی سچے بندے کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ جانا ہے بھائی 5 روپے زیادہ لینا ہے پر چیز صحیح دینا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں یہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کے بچے عالم نہیں بنتے، وہ کہتے ہیں ابا ہم نے دیکھا ہے آپ کو زندگی گزارا، آپ کو دیکھا ہے ہم نے ڈیوٹی کرتے لوگوں کے تانے، آج اتنا مشکل ہے۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا حضور کو روڑے کھاتے، ہمیں کوئی روڑا نہیں مارتا، ہمیں تو لوگ پھول ڈالتے، میں نے آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کو روڑے کھاتے، میں نے آنکھوں سے دیکھا حضور کا خون بہتے۔ اور کہتے ہیں میں نے پیالہ دیا پانی کا نبی پاک کو طائف کے دن، میں نے جب حضور کے سامنے پیالہ کیا تو میں نے دیکھا حضور پینے لگے تو پانی کا رنگ بھی سرخ ہو گیا، خون کے قطرے اس میں بھی میں نے گرتے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر بھی گئے، حضور احد میں بھی گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ۔ آج تو پیروں کے بچے موجے کر رہے ہیں نا، ان کی تو گاڑی کا دروازہ بھی کوئی اور کھولتا ہے، با فقیری پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھ لیا ہے، نہ علم نہ فضل نہ، بلکہ میں تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتا کہ یار آپ زندہ کیسے، ضمیر کو کیسے مطمئن کرتے، آپ دین کی مسند پہ بیٹھ گئے، الف با تا سا آتا نہیں، اپنے آپ کو کیسے راضی رکھتے؟ رسول کائنات کے سامنے، صحابہ کے سامنے وہ سارے دکھ نبی پاک نے دیکھے۔ حضور کی جو بڑی صاحبزادی ہے نا، سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی کا نام ہے سیدہ زینب، اس کے بعد ہے سیدہ رقیہ، اور تیسری ہے سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی ہے سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت زینب آ رہی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو ایک شخص نے نا، کافر نے ان کو نیزہ چبویا گھوڑے کو، تو گھوڑا تیز بھاگا، سیدہ زینب گر گئی، پیٹ مبارک میں بچہ تھا، وہ بچہ بھی آپ کا انتقال کر گئے۔ کچھ مہینے آپ بیمار رہی اور پھر آپ وصال کر گئے۔ میرے محبوب کے سارے خاندان نے، سارے خاندان نے قربانیاں دی، سیدہ زینب اس زخم کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ وہی بندہ نیزہ مارنے والا فتح مکہ کے دن چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا بہت بڑا دشمن بھی آ جاؤ تو معاف کر دیتے ہو۔ تو حضور نے فرمایا تو چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، سارے۔ اور جس دن حضور بدر کو جا رہے تھے نا، میں فون کر دیتا ہوں میں نہیں آ سکتا، میرے گھر میں فلانا بیمار ہے۔ حضرت رقیہ بیمار تھی، حضور بدر میں جب جا رہے تھے تو بیٹی کے سرانے کھڑے تھے، شہزادی تپ رہی تھی، تو نبی پاک نے حضرت عثمان کو، داماد کو بلا کے کہا عثمان 2 ہی جا سکتے ہیں، یہ میں جا سکتا ہوں، یہ تو جا سکتا ہے، میری بیٹی میری دھی بیمار ہے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں جا سکے۔ بدر میں حضور جہاد کے لیے گئے تھے اور اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھ سکے۔ حضرت رقیہ کو حضرت عثمان کہتے ہیں میں دفن کر کے آ رہا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، یہ سارا انداز دیکھا۔ ایک ہوتی ہیں جسمانی تکلیفیں، ایک ہوتی ہیں روحانی تکلیفیں۔ روحانی، کچھ لوگ روحانی طور پر بھی ستاتے ہیں نا، جب چوک میں کھڑا کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں، جب پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں تو یہ گاڑی میں کیسے بیٹھ گئے، تو یہ روحانی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں بھی صاحب نے ایک تو سرکار کو تکلیفیں دی گئی جسمانی، ایک اصحابی روحانی، سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ پاک پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ پاشد الزام لگا۔ کتنی تکلیف سہی میرے نبی پاک۔ یہ سارے رنگ صحابہ نے دیکھے، جب انہوں نے سوچا نا چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، تھوڑا نذرانہ ہی پیش کریں، اور وہ نذرانہ لے کے جب دروازے پہ گئے تو ان ساری تکلیفوں کے سبب سے شوق ہوا، ادھر دیکھو میری طرف، شوق ہوا کہ حضور آپ نے اتنا کچھ کیا ہے
हमारा तो अब्बा कहते हैं मैंने 30 साल सऊदी अरब में गुजारे, ये नेकी भी गिनवाता है। हमारा तो भाई कहता है तेरा ब्याह मैंने किया था। हमारा तो पड़ोसी कहता है कि मैंने तुझे जगह दी थी 2 फुट। हर बंदा नेकियां गिनवाता है, और हमारे जिस्म पर तो इतने बाल नहीं जितने मुस्तफा के एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कुछ रसूल पाक ने दिया। और सहाबा थोड़ा नजराना लेके गए तो पता है हुजूर को, हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाह ने आयत क्या नाज़िल की, फरमाया महबूब इनसे कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीगे दिन पर तुमसे कुछ नहीं मांगता। सोने हमने इतनी तकलीफें देखी हैं, हमें फूल तो पेश करने दे, ये नजराना तो पेश करने दे, कुछ तो करने दे। फरमाया कुछ करने, हुजूर करना चाहते हैं, फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सुभान अल्लाह, फिर मेरे अली से प्यार करो, अल्लाह, फिर मेरी फातिमा से प्यार करो, फिर मेरे हसन से प्यार करो, फिर मेरे हुसैन से प्यार करो, फिर आयशा का अदब करो, फिर खतीजतुल कुबरा का अदब करो, फिर जनाब सौदा, हफ्सा, मैमूना, जैनब, इनका इकराम करो। यहाँ तो लोगों ने तमाशा खड़ा कर दिया। एक बंदा कह रहा था जी हुजूर का कोई और नवासा नवासी दिखाएं। मैं क्या तुम किताब कोई नहीं पढ़ी, मेरे को ला देने दिखावा, आ दिखाऊं। हसन पाक के तो कदमों पे हमारी औलादें कुर्बान, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बुखारी पढ़ें, नबी पाक की सबसे बड़ी नवासी का नाम हजरत उमामा बिनते ज़ैनब है, सही बुखारी। और ये वो हुजूर की सैयदा ज़ैनब की वो बेटी हैं कि जब नबी पाक सहाबा कहते हैं हुजूर नमाज के लिए जाने लगते ना, तो आप बच्चों से छुप के घर से निकलना पड़ता है, वरना बच्चे बाहर जाने तो हुजूर आने लगते तो सैयदा उमामा कहते मैंने भी जाना। उनकी अम्मा जबरदस्ती पकड़ती तो बच्ची रोने लगती, तो हुजूर फरमाते नहीं आने दे। सहाबा कहते हमने हजरत उमामा बिनते ज़ैनब को देखा, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं और बच्ची को गोद में उठाया हो, हुजूर रुकू में हैं और बच्ची को खड़ा कर दी। और एक और रवायत में मिलता है एक दफा एक हार आया, हुजूर ने फरमाया मैं तो उसे दूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। सारी अज़वाज में बेटियों में दौड़ लगी कि किसे मिलेगा, लेकिन नबी पाक ने फरमाया उमामा को बुलाओ, मेरी बड़ी नवासी। और ये वही उमामा है जिनसे बाद में मौला अली ने सैयदा फातिमा के बाद निकाह किया है। और एक वसीयत की थी हजरत फातिमा ने, जब हजरत अली रोने लगे कि फातिमा जा रही हो, तो कहा अली रोते क्यों हैं? कहा मेरा हुजूर से बड़ा गहरा रिश्ता था, आपकी वजह से और गहरा हो गया, आप हुजूर की बड़ी प्यारी हैं। तो सैयदा फातिमा कहने लगी अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे बाद भी एक हुजूर को बड़ा प्यारा है, आप उनसे निकाह कर ले। तो हजरत सैयदना मौला अली ने कहा वो कौन? तो कहने लगी मेरी बड़ी बहन की बेटी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब से मौला अली ने निकाह। यहाँ तो तारीख मस्त करके रख दी लोगों ने। हुजूर की औलाद से ना प्यार करें जरा सही करके, नबी पाक की औलाद का अदब करें। तो जरा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तजर्बे से कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको, ये तकरीरों में सुनने सुनाने में अदब ना करें, अदब करके दिखाएं, अदब का मिजाज बनाएं, अदब का शौक पैदा करें। मैंने इस साल दोस्तों से कहा था कि मैं किसी के लंगर पर कोई एतराज नहीं करता, आप जो मर्जी दिल आए करें, मैं एतराज नहीं करता, पर दोस्तों की दावत पकाते हो और बड़े बकरे छतरे और बड़ी चीजें लाते हो, और हुसैन इब्ने अली के नाम के चावल पकाओ तो शापरों से छतों में फेंकते हो। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं के लंगर का एक लुकमा, 11वीं के लंगर का लुकमा जमीन पे गिर गया तो सैयद मोहम्मद कचोचवी मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा ख्याल था कि हजरत हाथ से उठाएंगे, ये मुझे हुक्म देंगे। 11वीं के खत्म शरीफ का उस शख्स की बात बता रहा जो 1000 किताब के मुसन्निफ, उस बंदे की बात बता रहा हूँ फतवे की दुनिया के आदमी। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदा मौजूद हैं। कहते हैं मैं वो बंदा तलाश कर रहा था जो आलिम भी हो, साइंसदान भी हो, पर मैंने पूरा तलाश किया तो मुझे इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी मिले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो सुने, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का लंगर और वो शापरों में, मुहद्दिस कचोच भी कहते हैं कि वो खत्म शरीफ की शरीनी का एक टुकड़ा जमीन पे गिरा।
ہمارے ہاں نا بڑا مشکل ہو گیا ہے میرے سمیت، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ، اب بڑا مشکل ہو گیا میرے سمیت مشکل ہو، ادب کرانا بڑا آسان ہے اور ادب کرنا، ناراض ہو گئے ہو، ادب کرنا بڑا، کتنے فیصد لوگ ہیں جن کو ادب کرنا آتا ہے؟ اور ادب کوئی جھک جانے کا نام نہیں، کوئی دست بوسی کا نام بھی نہیں، ادب دل کا ہوتا ہے، جو کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے کرتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ اس کے لفظوں میں جملوں میں ادب ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک ٹکڑا زمین میں گرا، بہت بڑے امام تھے، منطق، فلسفہ، ہندسہ اور علم بدیع اور معانی اور فلسفہ اور کلام اور تفسیر اور حدیث، ہر چیز کا اللہ نے انہیں علوم عطا فرمائے تھے، پر ایک ٹکڑا لنگر کا گرا، اعلیٰ حضرت پہلے نیچے اترے، پھر گھٹنے زمین پہ رکھے اور پھر اپنا سر جھکا کے تو اپنی زبان سے وہ ٹکڑا اٹھا، اللہ، اپنی زبان سے۔ یہاں تو معاملہ ختم ہو گیا، نہ لوگ بولتے ہوئے سوچتے ہیں، نہ پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں، نہ لکھتے ہوئے سوچتے ہیں، خدا جانے کس کی نظر لگ گئی، ایک ٹکڑا۔ اب امام حسین کا لنگر بٹ رہا ہے اور چھتوں سے شاپروں میں چاول پھینکے جا رہا ہے، اور یہ لنگر کا جو حال ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، لنگر کا جو حال آپ کرتے ہیں، میں نے ہمیشہ دوستوں کو بتایا، شوق سے بتاتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں، محرم شریف آتا نا تو میری اماں جی مجھے کہتی مینوں نہ 4-5 درجن ٹوٹیاں لے آ دے۔ ٹوٹیاں دا پتا جی کہ نہیں؟ ٹوٹیاں تسی پتا کیوں نہیں دس دے کہ تانوں کو پینڈو نہ آکھ چھڑے، اللہ پتہ تانوں سارے نوں ہے نا جی، تے تسی مینوں کلے نوں پینڈو آکھ لو، میں بڑا پکا پینڈو ہوں بھائی، اتنی مشکل بات تو نہیں میں نے کی، ٹوٹیاں دا پتا دے نا جی جی، چلو صحیح طرح ہاں کرو جے میں پوچھی بیٹھا پتہ نا جی، ماشاء اماں جی مینوں کہنا ٹوٹیاں لے آ دے، اور ٹوٹیاں کی پکا کے نا خود تے ٹوٹیاں پا کے ونڈی دی سی، تو جانا پیندا سی، سائیکل چلانا تے 4-5 کلومیٹر جانا تے پسینہ بھی آنا، اور میں مدرسے پڑھدا ساں تے مولوی مسئلہ نہ دسے تاں وی بدس نہیں ہو جاندی، میں نے اللہ ماشاءاللہ میں نے اماں جی سے ایک دن کہہ دیا، میں نے کہا اماں جی میں پوچھیا استاداں نوں ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، جیڑی کار پرات ہے نا سلور دی سٹیل دی، اودے وچ پڑھو ہو جائے گا، تے او مینوں کہندے نے اور بھی جیڑی ہانڈی پکی ہے کھیر اودے وچ بھی پرات وچ بھی، تے او جدے وچ تسی ممکن ہے دعا لو ہو جائے گا۔ تو میرے اماں جی فرمان لگے میں تینوں پہلا بھی دسیا ہے کہ میں تیرے مسئلے نہیں بنتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ کہا کرتی تھی، ایک شاگرد تھا امام صاحب کا، تقریر اچھی کرتا تھا، شاگرد امام صاحب کا تھا، تو آپ کی اماں کہتی ہے ابو حنیفہ اس سے مسئلہ پوچھ کے مجھے بتا، تو امام صاحب کہتے ہیں میں عرض کرتا اماں میں نہ بتاؤں، تو فرماتے تو بچہ ہے تجھے کیا پتا، ماں کے لیے تو بیٹا بچہ ہے نا، تو کہتے پھر میں اس شخص کے پاس جاتا، اس سے جا کے مسئلہ پوچھتا، تو کہتا استاد جی مجھے تو نہیں نا پتا، پتا تو آپ کو ہے، تو امام اعظم فرماتے اچھا پھر میری اماں تو تیرے اوپر ہی مطمئن ہوتی ہے، میں تجھے بتاتا ہوں پھر تو مجھے بتا، اور میں تیرا نام لے کے جا کے اماں کو بتاؤں گا، ماں تو راضی کرنی ہے کہ نہیں، تو فرماتے ہیں پھر میں اس کا نام لے کے جا کے اماں کو بتاتا تو میری اماں بڑی راضی ہوتی، کہتی بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپنی اماں سے کہتا اماں جی ٹوٹیاں ضروری، یہ پرات وچ بھی ختم ہو جائے گا، جیڑی کڑائی وچ کھیر پکی اودے وچ بھی ختم ہو جائے گا، وہ فرماندے تو پیسے پھاڑ تے سائیکل کٹ تے ٹوٹیاں لے آ۔ ایک دن میں زیادہ ہی ذرا میں نے جوش میں کہا، میں کہ اماں جی مینوں کوئی حکمت بھی دسو نا ٹوٹیاں دی کی ہے، یہ ٹوٹیاں چ 10 محرم دا ختم امام حسین دا کدوں کو ضروری ہے، واجب ہے، کیوں ٹوٹیاں؟ تو میری سادی اماں یار یقین کریں یہ کچے مکانوں والے رہنے والے لوگ نا عقیدوں کے بڑے پکے ہوتے ہیں، یہ لوگ تو اب جو حوالوں والے ہیں وہ کبھی کوئی حوالہ نکال کے لے آتے ہیں، کبھی کوئی حوالہ نکال کے لے آتے ہیں، کہیں کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ والدہ صاحبہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگی پتر حکمت کوئی نہیں، اسی ان پڑھ بندے ہیں، سانو حکمتاں دا کی پتہ ہے، بس اینا پتہ ہے کہ جے کسی نو حسین دے نام دی کھیر دویے پھر پانڈا واپس نہیں منگنا، جو دے دیا سو دے دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مذہب حق اہل سنت و جماعت۔ میں کہتا ہوں کہ پیار کا کوئی رنگ بھی تو بناؤ نا،
प्यार का आपको रंग भी तो बताओ। हमें अहले बैत से प्यार है तो रंग क्या है? अंदर में 5000 दे या कारी साहब खत्म दुआ देने, ये रंग है प्यार का। आपको अहले बैत से प्यार है, सैयदा पाक का नाम आए तो आपकी गर्दन झुक जाए, इमाम हसन हुसैन का नाम आए तो तबीयत ठंडी हो जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद का तज़किरा है तो आपका दिल ना अंदर से गवाही दे कि मुझे ना प्यार है, मुझे ना मोहब्बत है। मैंने एक दफा ना, एक PhD स्कॉलर हैं, तो मुझसे उन्होंने कहा कि मुझे कुछ किताबें दरकार हैं, तो मैंने उनको किताब दी। उनका छोटा सा बच्चा बड़ा खूबसूरत, तो बच्चों के साथ तारफ आपका यही होता है कि नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते थे, भाई इतना ही तारफ होता है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा इसका नाम क्या है, तो PhD स्कॉलर बंदा और टेंट शर्ट में बंदा और क्लीन शेफ आदमी। मैंने कहा इसका नाम क्या? कहने लगा पीर साहब इसका नाम है गुलाम हुसैन। अब आजकल के दौर में बच्चे का नाम, ये बहुत बड़ी सादत है गुलाम हुसैन नाम रखना, लेकिन जो दौर है उसमें तो लोग कहते हैं जी कोई प्यारा सा नाम बताएं, तो गुलाम हुसैन तो लोग समझते हैं शायद माज़अल्लाह पुराने नामों में से नाम है। मैंने उनसे कहा कि यार गुलाम हुसैन नाम, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा दिल ठंडा हुआ, पर तूने गुलाम हुसैन नाम रखा है। कहने लगा जी बचपन से इमाम हुसैन की तारीफें सुन रहा, और जब मंगनी भी नहीं ना हुई थी तब सोचा था कि रब पुत्र देगा तो नाम गुलाम हुसैन रखना है। अब कभी कभी ना क्लीन शेप बंदा भी रुला देता है, मुझे उसने बड़ा रुलाया और चला गया। पर मैंने कहा यार दावा मेरा ये कि पागल चूंकि मैं बदिए थे, इश्क भी सारा मेरे को लिए, दावा मेरा ये, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं। कब देखे ना, जवानी में तो बंदों की ख्वाहिशें और होती हैं, शादी से पहले तो ख्वाहिशात और होती, लेकिन इसकी शादी से पहले ख्वाहिश है कि अल्लाह पुत्र दे तो नाम मैंने गुलाम हुसैन रखना है। आप सैयदा तैयबा, और एक बात सुन ले अच्छी तरह से, अच्छी तरह सुन ले, सारी जिंदगी बंदा जब बालिग हो तो कोई नमाज कज़ा न करे और हर साल हज करे और ज़कात खुल के दे और सारा साल सखावत करे और सारी जिंदगी सच बोले, बददियानती न करे, सारे काम करे और जाके ना तो सारे नफल हजर अस्वद के सामने पड़े, लेकिन अगर अहले बैत से बुग़्ज़ रखे ना तो इन सारी नेकियों के बावजूद जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएगा। ये बात को समझ ले अच्छे तरीके से। ये कोई फलसफी मंतकी और बहुत बड़ा कामिल होने का मानना यही है कि आप अदब छोड़ दें, अहले बैत से प्यार करें और जरा ना खुल के करें और जरा शौक से करें और जरा ज़ौक़ से करें और आपकी ना कल्बी कैफियत बदले, आपका ज़ौक़ बदले। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने एक दफा हजरत फारूक आज़म से कहा था कि जनाब आप इमाम हसन हुसैन को डबल देते हैं, जब आप माले गनीमत बांटते हैं तो मुझे सिंगल देते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बंदा जो हर वक्त जाहो जलाल जिनका मारूफ रहता है, जो दुर्रा मारे तो जमीन जलजला छोड़ दे, इतना बड़ा आदमी, लेकिन हजरत उमर फारूक ने फौरी तौर पे कहा पुत्र तेरा और हुसैन का कोई मुकाबला नहीं, तेरा और हसन का कोई मुकाबला नहीं है। फरमाने लगे वो तो जिगर गोश रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी तबीयत, अपने बच्चों का ज़हन बनाए कि हमने रसूलुल्लाह की औलाद से प्यार कर और ये बहस छोड़ दें। मैंने ना एक दफा मेरे उस्ताद थे पीर सैयद मरातब अली शाह साहब रहमतुल्लाह, आप हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे और हजरत मुहद्दिस आलम के शागिर्द थे। एक शाह जी आए, हम लोग जो थोड़ा बहुत, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ तालिब इल्मों की, कोई आलिम दीन खुदा ऐसा ना समझे कि मेरे ये थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ जाता है तो कुछ कहानियां भी फिर हमें समझ में आती हैं। मेरी तरह के लोगों का थोड़ा बहुत नाम हो जाता है तो वो कहते हैं बड़े बंदे मेरे नाम इकट्ठे हुए। ये मुसीबत है, इस मुसीबत से भी निकलना, ये गलत फहमी है, इस गलत फहमी से भी थोड़ा सा बंदे को निकलना चाहिए। इसलिए कि बड़ा बड़ा उरूज होता है, फिर ओ पईयां देस दियां कबरां जिन्हां ते फुल पए, उधरों कोई नहीं जी आमदा ते इधरों लखां गए। लेकिन सैयद साहब को उन्होंने बड़ा अदब किया, तो शाह जी क्लीन शेव थे,
میں نے نا استاد سے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ نے بڑا احترام کیا ہے، تو فرمانے لگے، توجہ ہے میری بات پر؟ جی جی فرمانے لگے پتر قرآن پاک کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا جی کرنا کیا ہے؟ اسے اٹھائیں گے؟ کہنے لگے نہیں صحیح بتا، پیر رکھ کے گزرو گے؟ میں نے کہا جی استغفر اللہ، یہ کیسے ہو؟ کہنے لگے تو کیچڑ میں گرا ہوا ہے، کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا اسے اٹھائیں گے، دھوئیں گے، خوشبو لگائیں گے اور چومیں گے، اونچی جگہ رکھیں۔ کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ غلطی سے قرآن کا صفحہ کیچڑ میں گر جائے تو رہتا قرآن کا صفحہ ہی۔ مجھے فرمانے لگے اگلی بات میں نے نہیں بتانی، گھر جا کے سوچ لینا۔ اگلی تو آپ ادب کریں، اکرام کریں، اور قلبی طور پر اور روحانی طور اور دلی طور پر۔ اور خواجہ صاحب کی بات یاد آ گئی، شاہ صاحب بتایا کرتے تھے ایک دفعہ نا کچھ بندے ساڈے ہاں نا ناراض نہ ہونا، سوشل میڈیا بڑی بیماری لگ گئی ہے۔ کہنے نے جی انہیں سعودی عرب جیسی سید نہیں ویکھے جنہیں پاکستان چ نہیں۔ میں کیا عربی ہوندی ہے؟ کہندے نہیں۔ میں کہ کرما لے تینوں تے ٹیکسی والے نال پہاڑ نہیں کرنا ہوندا تے کنے ریال لینے نہیں زیارت تے جانے، تینوں یہ پتہ لگ گیا کہ تے سید کنے نے؟ کس چکر میں پڑے ہو؟ ادب کرنا ڈیوٹی، ادب کرو۔ آپ بحث کر رہے ہیں کبھی بحث نہ کریں اور نکل آئیں، چونکہ یہ ہمارے ٹی وی نے سکھا بحث دی ہے تو خرابی ہو گئی، خرابی کبھی۔ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نا کچھ بندے آ گئے، انہوں نے کہا تھا خواجہ صاحب سے کچھ مانگیں گے، تو جہاں اترے نا پیچھے تانگے سے، تو وہاں انہوں نے ارادہ کر لیا۔ فراڈیا بندہ بڑے فراڈ کر لیتا ہے نا، بڑی کہانیاں بنا، اور یہ فراڈیے بڑے ذہین ہوتے ہیں، اگر یہ مثبت کام کریں تو اللہ ان سے بڑا کام لے گا۔ یہ ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی صلاحیت غلط جگہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ نیچے اترے تو انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ مانگنا تو ہے تو سید نہ بن جائیں، کہہ دیتے ہم سید ہیں، سنا ہے خواجہ صاحب زیادہ دیتے ہیں، تو آئے تھے کہ فراڈ لائے بھی صحیح، تو آئے خواجہ صاحب کو بتایا سید ہیں۔ میری بات پہ توجہ کریں، فرماتے ہیں کہ جب انہیں کہا نا سید ہے تو خواجہ صاحب نے نا بڑے سارے چاول بھی دیے، گندم بھی دی، نقدی بھی دی، گھی بھی دیا، اور پھر نا ان کے ساتھ بھی چلے چھوڑنے، وہاں تک آئے جہاں انہوں نے ارادہ کیا تھا سید بننے کا، جہاں انہوں نے یہ جعلی پروگرام بنا تھا وہاں تک آئے، اور جب وہاں تک آئے تو فرمانے لگے لو بھائی اللہ حافظ، تو کہنے لگے حضور یہ کوئی جگہ تو نہیں نا جہاں تو سواری تک چھوڑیں، یا آپ دروازے تک چھوڑتے، آپ یہاں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک بات ہوتی ہے نا جہاں مہمان کو بندہ دروازے تک چھوڑتا ہے یا سواری تک چھوڑتا ہے، تو یہاں تک چھوڑنے کا معنی، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اتھوں تسی سید بنے سونا، جتھوں بنے سو اتھوں تک تے میں ادب کرنا ہے، اگے تسی جانو تے اللہ جانے۔ تو آپ بات کو سمجھیں، ہمارے ذمہ کیا آیا ہے؟ ادب کرنا، ادب کریں اور خوب کریں۔ باتیں کیونکہ میں زیادہ کیے نہیں کرتا، میں واپس لوٹتا ہوں۔ سیدہ پاک کا نا ادب کریں تو آپ کا نا دل گواہی دے کہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سے عقیدت، وہ کیفیت بنائیں اپنی، ایک ذوق، اور پھر تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ سیدہ پاک کو پسند کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا وہ والی ملکہ ہیں جو جنتی عورتوں کی بھی سردار، الحمدللہ۔ اور اکثر ہمارے ہاں پوری حدیث نہیں بیان ہوتی، جب حضور نے فرمایا تھا نا کہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو سیدہ فاطمہ نے کہا تو حضور صاحب کی سردار میں ہوں تو مریم اور آسیہ کا کیا بنے گا؟ جناب مریم جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا وہ اپنے دور کی عورتوں کی سردار، اور تم ساری دنیا کی، ساری، ادھر دیکھو میری طرف، ساری کائنات کی عورتوں کی سردار بی بی سیدہ، لیکن وہ اپنے گھر میں جھاڑو دیتی تھی، آٹا گوندتی تھی، چکی پیستی تھی، کچا مکان تھا لیپا پوتی کرتی تھی۔ یہ کس طرح کی شہزادیاں ہم بنا رہے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتی گھر میں؟ سیدہ فاطمہ کی آج نا عورتیں کہتی ہیں ہم نے پوچھا ہے مسئلہ، ساس سسر کی خدمت دین میں ضروری نہیں، تو میں کہتا ہوں حکم اور ہوتا ہے دین کی
دین کا اور دین کی رضا اور ہوتی. آپ حکم پہ چلی گئی, آپ نے رضا سمجھی نہیں. ٹھیک ہے یہ خدمت ذمہ نہیں, لیکن آپ اس رنگ کو ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے نا سارے گھر کا کام کیا ہے. کوئی اتنا غریب آدمی مجمع نہیں بیٹھا ہوگا جو کہہ سکے کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑے, کوئی نہیں. اور اس کے باوجود جس سے پوچھیں وہ رو پڑے گا بیٹی بڑی دکھی ہے. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے چھالے آ کے نبی پاک کو دکھایا. اس کیفیت کو بھی, دین کی اس مزاج کو بھی سمجھا. یہ فقیری ان کی پسند ہے, یہ فقر ان کی چاہت ہے, یہ کچا مکان ان کا شوق ہے, اور آٹا پیس کے روٹیاں پکانا یہ سیدہ پاک کا طریقہ ہے. نے گھر میں کام سارے کرنا. چھالے دکھائے, کہا یا رسول اللہ یہ چھالے بن گئے. علی نے بتایا کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں, ایک غلام مل جائے تو چلو کام کرنے میرا ہاتھ بٹھائے گا. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں دیتا, فرمایا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, یہ بات ہے, 33 بار الحمدللہ پڑھا, 34 بار اللہ اکبر پڑھے کر. جب بھی تسبیح ختم ہوگی نا رب تجھے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. جب بھی یہ تسبیح ختم ہوگی, گویا حضور نے فرما دیا کہ آٹا تو نے خود ہی پیسنا ہے, اور گھر میں جھاڑو تو نے. ناراض ہو گئے آپ لوگ, پریشان ہو گئے. سنیں اس کو سمجھیں, اور یہ باتیں جا کے نا بیوی کو بتانے کی بجائے یہ باتیں بیٹی کو بتایا کرے. بیٹی باپ کی بات جلدی سمجھتی ہے, اور زیادہ بتانے کو دل کرے تو بہن کو بتایا کرے. ہم یہ ساری چیزیں جو مردوں کے ہاتھ میں, یہ بیوی کو سمجھانے کی کوشش کریں. وہ نہیں سمجھتی, وہ تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے. آپ یہ باتیں بہن اور بیٹی کو, تاکہ جب وہ کہیں جائیں. میں بات سمیٹنے کی طرف آ گیا ہوں. امام صفوری, علامہ صفوری کہتے ہیں کہ اتنا بظاہر گھر کے اندر کمزوری رہتی تھی کہ ایک دن سیدہ فاطمہ نے کہا مولا علی سے کہ چرخہ ہی لا دیں, میں تھوڑا سا نا ٹائم بچا کے. سارا دن کام کرتی, ساری رات نفل پڑھتی. اللہ خیر کرے, ہمارے ہاں باقی سارے کام کرا لیں, صرف آپ نفل پڑھنے کا نہ کہیں. سب نسبت سے بخشے جانا چاہتے ہیں. او بھائی نفلوں سے بھی سیدہ کو نسبت ہے, کیا بات ہے, نفل پڑھنے سے بھی انہیں نسبت ہے. امام حسن اور حسین فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نفل روز پڑھا کرتے تھے. اللہ, یہ بھی ان کی نسبت ہے, یہ بھی نسبت والا کام ہے, اسے بھی کرے. رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے مصلی بچھانا, اس کو بھی نبی پاک سے نسبت ہے, یہ بھی کام کریں. علامہ صفوری کہتے ہیں کہ جن سیدہ فاطمہ نے کہا کہ علی آپ کے نا آمدن بظاہر تھوڑی اور گھر کے خرچے زیادہ ہیں. سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ مجھے کان میں کہہ رہے تھے تقریر لمبی کریں, میں نے ان سے کہا مہربانی کریں, ہمیں جتنی آتی ہے نا ہم اتنی کریں گے, لمبی کیسے کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ خیر الکلام ہے ماں کلّہ بدلّہ, مختصر سی بات ذرا جامع ہوتی اور یہی ٹھیک ہوتی. اور ویسے بھی جس بندے نے بات پر بات کرنی اس کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے. میرا بھی گلا ہوتا, شاید شور ہوتا, تو میں بھی ایک شعر 20 منٹ پڑھتا اور خود ہی بات لمبی ہو جاتی. تو میں تو معافی ضمیر عرض کر رہا ہوں, آپ میری بات میں توجہ کریں. یہ اس طرح گھر بنے گا آپ کا, اس طرح کا ماحول گھر کے اندر آئے گا. کروڑوں روپیہ پڑا اور لڑائی ہو رہی ہے اور بحث ہو رہی ہے. اب تو آپ یقین کریں میسج پہ طلاق ہو جائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ, میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے احوال پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا, بدر میں, تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی. فرمایا صف بندی کیسے کریں, کس طرح لڑنا ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے, یہ کسی کا کچھ چاچا لگتا ہے, کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے. تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے, جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کریں, میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں. جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں وہ ابو بکر کے حوالے کریں, وہ گردن کاٹ کے دے. جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کریں. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علی الکفار, اشداء علی, اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے, کوئی نرمی
وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی. حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن, سگے ماموں کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح, سنو, اسلام امن کا درس دیتا ہے, محبت کا درس دیتا ہے. بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے, پر جڑی بوٹی کاٹنا بدامنی نہیں ہوتا. ظالم کا ہاتھ پکڑنا بدامنی, اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. امن والا بننے کا کہا گیا ہے, بزدل بننے کا کہا. میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی, زرہ پہنی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی, تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے, وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا. ہتھیار اٹھانا بد امنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی, یاد رکھ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا طبل بجا, حالات بگڑے, جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا. آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی. فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا. آپ فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی. عشق تیاگ دوویں ایک برابر, تے عشق دا سیک بدھیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, تے عشق ساڑے تن میرا, تے اگ دا دارو می تے پانی, کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا, بلے شاہ تے کچھ بھی نہیں بچدا جتے عشق ہوراں دا ڈیرا. فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ, ادھر بیٹا. آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے, باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں. ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا, کفر بچے گا یا اسلام بچے گا. فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا, میں نے تلوار اٹھائی, باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا. باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا, بچا لیا رسول اللہ کا دین. حضرت عمر نے ماموں کو مارا. حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں, تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا. سگا بھائی. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دھار میں خشک و تر کے رشتے سے, پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا. مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا, مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا, ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا. فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا, پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد ہوگا. مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی. فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا, پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا, وہ مجھے یاد رہا. میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی, اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے. یہ رشتے ہمارے لیے اصل. ہمارے حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے, بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے, سگا بیٹا. اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی کو, اور جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی. سگا بیٹا, سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا, بیٹے نے ڈھال آگے کی. جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابو بکر کی تلوار دوہے کی ڈھال سے ٹکرائی, تلوار گر گئی. اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے, صاحبزادے نے اٹھائی تلوار. کہتا ہے جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا, باپ تو میرا ہی ہے نا. صاحبزادے کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا, بعد میں مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا. ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی. صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا
جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا، 2 دفعہ، کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے، باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے؟ اشداء علی الکفار، کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، مجھے پلٹ پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، آپ فرمانے لگے ٹائم نہیں، جو تجھے ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا، وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا، تجھے مل کے کیا کرنا ہے؟ میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود جاری ہے، جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات؟ ایک وہ منظر تھا حضرت عمر نے جب اپنے سگے ماموں کو لتاڑا، جناب ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کو قتل کیا، مصعب ابن عمیر نے بھائی کو قتل کیا، ایک وہ منظر تھا۔ ایک وہ منظر تھا جب مسلمان مکے سے مدینے آئے، مدینہ طیبہ پہنچے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، بس بات ختم ہو گئی، یہ تمہارے، میں اتنی سی بات ہے، یہ تمہارے، اس سے زیادہ نہیں، کوئی لمبا خطبہ نہیں نبی پاک نے دیا، فرمایا یہ تمہارے، اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ حد ہو گئی مدد کرنے کی، بھائی کا بازو پکڑا، گھر لے گئے، کہنے لگے یہ 15 قلعے میرے ہیں، 6 جو تمہیں پسند آتے ہیں رکھ لو، تمہارے ہو گئے۔ گھر کا سامان بستر رضائیاں تک نکال کے دروازے کے اندر رکھے، بھائی سے کہا یار جو تجھے اچھا لگتا ہے رکھ لے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہاں تک ایک وہ موقع جب اشداء علی الکفار، ایک یہ موقع رحماء بینہم، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے پاس 2 باغ تھے، ایک میں کھجوریں زیادہ پکی ایک میں کم پکی، جب وہ اپنے بھائی کو دینے لگا تو اس نے کہا تجھے رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے، تجھے وہ والا باغ دوں گا جس کی کھجوریں زیادہ پکی ہوئی ہیں، وہ والا باغ دوں گا کھجوریں زیادہ پکی ہوئی۔ اور یار تاریخ عالم نے یہ نظارہ نہیں دیکھا کہ وہاں سے ایک شخص آیا غریب ہے رشتہ نہیں ملتا، یہاں ایک شخص نے کیا کیا، اس کو اپنے خاندان سے اپنے گھر سے رشتہ بھی دیا، کب بھائی ہے، اس کو یہاں بسانا ہے، رکھنا ہے، لانا ہے۔ کوئی تہذیب کا ٹکراؤ نہیں ہوا، کوئی ان لوگوں کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوئے، کوئی نہیں کہا کہ یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے، کوئی کسی جگہ نہیں کہا تمہارا کھانا پینا رہنا سہنا الگ ہے، کوئی کسی جگہ بحث نہیں ہوئی، آدھا بانٹ کے دیا۔ اور پھر بھائی چارے کا حال یہ تھا کہ تبوک کے بعد جب بڑا مال آیا نا مسلمانوں کے پاس، ڈھیر لگ گئے، بحرین سے مال آیا تو ڈھیروں لگ گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا، مدینے والوں، فرمایا تم نے بڑا احسار کیا تھا اپنے بھائیوں پر، تم نے اپنی آدھی آدھی جائیدادیں دے دی تھی، تم نے رحماء بینہم کا پورا مظاہرہ عملاً کر کے دکھایا، اب مال آ گیا ہے، 2 آپشن میں تمہیں دیتا ہوں، 2 قسم کی ترجیحات، ایک چیز قبول کر لو۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے۔ فرمایا یہاں تو جو مال تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو، وہ تم واپس لے لو، اور یہ جو مال آیا یہ میں ان میں بانٹ دیتا ہوں، یا اس طرح کرو کہ میں یہ مال تمہارے درمیان آپس میں آدھا آدھا بانٹ دیتا ہوں، یا تمہیں کچھ فیصد زیادہ دے دیتے ہیں انہیں کم دے دیتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی، انصار چپ تھے، حضور نے فرمایا بولتے کیوں نہیں، پتہ محبوب کو بھی ہے کہ یہ بولیں گے تو مجھے بھی ٹھنڈ پڑے گی اور قیامت تک ساری امت کو سکون ملے گا۔ فرمایا بولو،
तो अंसारे मदीना बोले तो रो के बोले, कहा महबूबा हमने माल क्या करना है, हमारे पास रसूल पाक जो मौजूद है। या रसूल अल्लाह हमने क्या करना है माल का, हुजूर जो अब आया ये भी सारा इन्हें दे दे, जो हमने दिया था इन्हें वो भी इनके पास रहने दे, और या रसूल अल्लाह जो बाद में आए वो भी इन्हें दे दे। हमारी शर्त यह है कि हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद रहने चाहिए, महबूब हमारे दरमियान रहे, माल और दौलत की हमें जरूरत है। ये रुहमाओ बैनाहुम, आपस में बांट के हर चीज अपने भाइयों को दे दी। हजरत उमर, ईसाई बादशाह टाइम मांगता तो कहता है कोई टाइम नहीं, चल दौड़ जा। मुल्क के शाम जाते हैं, जब फतह होते हैं हजरत साद बिन अबी वकास बुलाते हैं, शाम जाते हैं तो हजरत उमर कहते हैं शाम आए हैं यार, सबसे पहला काम ये कर, बिलाल का तो पता कर। यहाँ सुना है बिलाल हबशी का मकान भी कहीं नेड़े नेड़े है, पता तो कर। हजरत बिलाल हबशी हजरत सैयदना साद कहने लगे हुजूर बुला ना ले, फरमाया नहीं, वो मुस्तफा का गुलाम है तो मेरा तो इमाम है, मैं घर मिलने जाऊंगा, घर रुहमाओ बैनाहुम, काले रंग के हबशी गुलाम सैयदना बिलाल हबशी को मिलने घर गए, और जनाब उमर जाके बैठक में इंतजार करने लगे, गोया ड्राइंग रूम में बैठे इंतजार होने लगा। जनाब सैयदना बिलाल आए तो हजरत उमर उठ के खड़े हुए। मुल्क के शाम के लोगों ने ये मंजर अजीब देखा कि जनाब उमर फारूक एक हबशी के लिए खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो हजरत बिलाल कहने लगे उमर बैठ जाओ, ये क्या कर रहे हो। तो हजरत सैयदना उमर रो पड़े, कहने लगे बिलाल तो हबशी पहले था, जब से रसूलुल्लाह का गुलाम बना है सारी उम्मत का इमाम बन गया है, सारी उम्मत का तो इमाम बन गया है, जब से तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बन। भाई याद रखे, जब अशिद्दाउ अलल कुफार की बात थी तो अपने सगे कत्ल हो गए, और जब रुहमाओ बैनाहुम की बात थी तो फिर ये नहीं देखा ये हबशी है। तवज्जो है मेरी बात पर, जाग रहे ना आप लोग, इधर देखे, फिर ये नहीं देखा कि ये हबशी है, ये रूमी है, ये कौन है, फिर ये देखा कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम है सल्लल्लाहु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था बदर में फतह कैसे हुई। अभी मुसलमान कहते हैं नहीं जी कैसे लड़ेंगे जी, हमें अपना बड़ा मसला है। ये कमजोर लोगों की बातें, कमजोर जो खुदा वाले होते हैं उनकी ये सोच नहीं होती। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको जीतिए जिसका खुदा ना हो। ये कमजोर लोग हैं जो कहते हैं नहीं कैसे होगा, किस तरह होगा, जिनको पता हो कि हमारी गैबी ताकत है हमारी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला पूछा जनाब बदर में कैसे जीत गए, तलवारें ज्यादा थी, नेज़े ज्यादा थे, या आपको जासूसी ज्यादा थी, पता ज्यादा था कि यूं काबू आएंगे काफिर। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे न नेज़ों से जीते न तलवारों से जीते, हम जो बदर में जीते हैं तो मुस्तफा की नमाजों से जीते हैं। हमें जो बदर में कामयाबी मिली तो रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकत से मिली। फरमाने लगे काफिर सारी रात शराबे पीते रहे, सारी रात वो नात गाने में मसरूफ रहे, और मैं हुजूर के खेमे में मौजूद था, नबी पाक सारी रात नमाज पढ़ते रहे, सारी रात हुजूर नमाज पढ़ते रहे, सारी रात अल्लाह से दुआ करते रहे। फरमाया सुबह जो कामयाबी मिली तो ये मुस्तफा की नमाजों की बरकत से मिली। एक बुजुर्ग की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे अब नमाजें इबादतें रियाजतें बाद में करना, पहले जिहाद करो। कह रहे थे अब निकल कर खानकाहों से अदा का रस्म शब्बीरी, इबादतें रियाजतें तिलावतें दरूद बाद में होगा, पहले जिहाद। तो मैंने कहा साहब तो इबादतें तिलावतें दरूद हो कहाँ रहा है, पहले वो जगह तो बताएं। खानकाहों पे तो उर्स हो रहा है, साल के बाद ढोल लग रहा है। वो जो जमाना था ना कि खानका शरीफ पे शाम तक कुरान मजीद खत्म होगा, फजर के बाद 50,000 दरूद पढ़ा जाएगा, वहां लोग आए हैं तो वहां जिक्र करते करते लोग इस कदर मस्त हुए कि उन्हें होश ही नहीं कहां के कहां गए। वो तो दौर खत्म हो गया। अब कहाँ है खानका में, अब तो नजर नियाज रह गई, खत्म शरीफ रह गया, उर्स पाक रह गया, बाकी तो मामला खत्म है। वो कहाँ गया मामला सारा। भाई
दुआएं इल्तजाएं। शहाबुद्दीन गौरी से पूछा जनाब फतह कैसे हुई? कहने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दुआओं की बरकत से। फरमाते हैं बाबा दुआ मांगता था, हम जिहाद करते थे, अल्लाह कामयाबी दे देता। भाई वो इबादत, वो रियाजत, वो मुसलमान जो रात को अपने रब को मना लिया करता था, वो अपनी इबादत के जोर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आहोजारी। हुजूर ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का, बोल के बताना है, दुआ मोमिन का। फरमाया मोमिन ये हथियार चला सकता है, ये हथियार काफिर के पास मौजूद है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ना पकड़ के कुछ काफिर उनको पकड़ के ले गए तो एक दरख्त के साथ बांध लिया। कहने लगे तुम्हें कत्ल करेंगे, हुजूर के सहाबी हैं रदी अल्लाह ताला। जब काफिर आपको कत्ल करने लगा ना तो उन्होंने दरख्त के साथ अच्छी तरीके से टांगे बांध ली, हाथ बांध लिए, गर्दन बांध ली। कहने लगा बुला अपने रब को।